السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری تمام بہنوں کو سورۃ الکہف حفظ کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اس کورس میں ہم لوگ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تفسیر اور تجوید کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ آخر سورۃ الکہف کو پڑھنے اور اس کی پہلی 10 آیات یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکی سورہ ہے۔ یہ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی اور سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الکہف میں کل آیات کی بات کی جائے تو 110 آیات ہیں، 1577 کلمات ہیں، یعنی 1577۔ حروف کی تعداد 6360 ہے، یعنی 6360۔ جی، سورۃ الکہف کی فضیلت ہم لوگ پوائنٹس کی فارم میں یاد کریں گے، پوائنٹس کی شکل میں یاد کریں گے تاکہ وہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اور یاد کرنے کے بعد آپ سب بہنیں ہمارے فیڈ بیک گروپ میں ضرور سنائیں گی تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو ٹیچرز آپ کی اصلاح فرما دیں۔ جی، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے، نمبر 1 پوائنٹ، کہ سورۃ الکہف نور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ سورۃ الکہف نور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور ہدایت ہے، اور یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اسے اچھی طرح سے تلاوت کر کے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سورۃ الکہف اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی۔ دلیل بیان کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسی کی جیسی وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ سورت کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، سورۃ الکہف پڑھنے والے کو اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو پڑھتا رہ، کیونکہ یہ طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی۔ ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف، کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ سورت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات زبانی یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور دجال کا فتنہ
اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور نہ صرف دجال کے فتنے سے بلکہ باقی اس دنیا میں جو بھی فتنے ہیں، انسان کی زندگی میں جو بھی فتنے آتے ہیں، جیسے مال کا فتنہ، قدرت اور غلبے کا فتنہ، علم کا فتنہ، دین کا فتنہ، تو یہ صورت ان تمام فتنوں سے نجات دیتی ہے انشاءاللہ۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ عربی زبان کے لفظ فاتانہ سے ہے، جو آزمائش کے لیے آتا ہے، ایسی چیز جس کے ذریعے انسان کے اندر خیر اور شر کا حال پتہ چل جائے، فتنہ کہلاتی ہے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ فتنے انسان پر کیوں آتے ہیں؟ یا تو فتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ انسان کا ٹیسٹ کیا جائے، جیسے کوئی مصیبت، قتل و غارت، کوئی بیماری، تکلیف، عذاب آ جاتا ہے یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں۔ لیکن اگر فتنہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں حکمت ہوتی ہے تاکہ بندے کو جانچ لیا جائے۔ اس کے علاوہ فتنہ انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جوں جوں وقت آخرت کے قریب جا رہا ہے، فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی ایک فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ وہ ہے دین میں فتنہ، جس کے نتیجے میں آپ کی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب انسان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو دین کے جانے کا اندیشہ ہے، آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، فتنوں سے کیسے بچا جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ تو فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص دین کو تھام کر رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فتنے کئی طرح کے ہیں اور سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ صورت صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہر ایک کے لیے امید کا پیغام ہو۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔